يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے اور عربی کے اسباق آپ کی ترتیب سے چل رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق الدرس السادس عشر، یہ 16 نمبر سبق ہے جو ہم نے الکتاب الاساسی جامعہ ام القری مکہ مکرمہ کی یونیورسٹی کا نصاب، جو غیر عرب کو عربی سکھانے کے لیے انتہائی آسان نصاب ہے، اس کو ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ تو آج اس ترتیب سے ہمارا سبق نمبر 16 ہے۔ تو آئیے آج کے سبق میں ہم نے اسی طرح مختصر جو بہت زیادہ استعمال ہونے والے افعال ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں وربز استعمال ہوتے ہیں، ان کو ہم نے ذکر کرنا ہے۔ تو آئیے آج کے سبق کی طرف۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے یہاں پر ایک تصویر آ رہی ہے، بندے نے کوئی چیز ہاتھ میں پکڑی ہوئی اور وہ کھا رہا ہے۔ تو وہ کھا رہا ہے، ہم نے کہنا ہو تو ہم بولیں گے یاکلو، وہ کھا رہا ہے یاکلو۔ اور اس بندے نے کوئی گلاس وغیرہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور یہ پی رہا ہے، تو ہم نے اگر کہنا ہو کہ وہ پی رہا ہے تو اس کے لیے ہم کیا بولیں گے؟ یشربو، بولیے یشربو۔ یہ بندے نے کاپی ہاتھ میں پکڑی ہے، سب سے پہلے بتائیں کہ کاپی کو کیا کہتے ہیں، کیونکہ میں پچھلے سبق میں اسی کتاب میں ذکر کر چکا ہوں۔ تو کاپی کو کیا کہتے ہیں؟ کراستن، کراستن۔ تو اس کے ہاتھ میں کراسہ ہے، وہ قلم، اور قلم ہے، وہو یکتب، اور وہ کچھ لکھ رہا ہے۔ تو وہ لکھ رہا ہے، اس کی عربی کیا بنے گی؟ یکتب، وہ لکھ رہا ہے یکتب۔ اور اس بندے کے ہاتھ میں فی یدہ کتاب، اس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، وہو یقرأ، اور وہ پڑھ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں کتاب ہے اور وہ پڑھ رہا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ تو وہ پڑھ رہا ہے، اس کی عربی بنے گی یقرأ، یقرأ۔ اسی سے اقرأ امر کا صیغہ ہے، جو سورۃ العلق ہے، جو قرآن پاک کی سب سے پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ تو اس میں فرمایا گیا تھا کہ اقرأ، آپ پڑھیے۔ تو یہ یقرأ وہ پڑھ رہا ہے یا وہ پڑھے گا۔ یہ بندہ جو ہے وہ بیچارہ تھکا ہارا سویا پڑا ہے یہاں پر، اور اس نے ایسے کر کے وہ بازو نیچے رکھا ہوا ہے، تو وہ سو رہا ہے۔ اس کے لیے کہا جائے گا عربی میں ینام، ینام۔ نوم اصل میں عربی زبان میں نیند کو کہا جاتا ہے، ینام وہ سو رہا ہے۔ یہ کوئی نیک آدمی ہے، ماشاءاللہ اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، تو وہ تسبیح کر رہا ہے۔ تو یہ بھی ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں کہ تسبیح کر رہا ہے یہ بندہ، تو یسبح، یسبح، وہ تسبیح کر رہا ہے۔ اسی سے سبح، کئی ساری صورتوں کے شروع میں قرآن پاک میں سبح للہ ما فی السماوات، ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی طرح یسبح، وہ تسبیح کرتا ہے، پاکی بیان کرتا ہے، یہ اس طرح کا معنی اس کا آتا ہے۔ اچھا، اب میں نے آپ کو پچھلے 3 سبقوں کے اندر 3 فارمولے ذکر کیے تھے۔ تو پہلا تو یہی ہے جو بالکل سیدھا سیدھا۔ دوسرا میں نے فارمولہ آپ کے سامنے یہ ذکر کیا تھا کہ اس یا کو آپ نے اگر تا بنا دیں، مثال کے طور پر وہ کھا رہا ہے، تو اگر آپ کہنا چاہتے ہو آپ کھا رہے ہو، تو اس کے لیے میں نے آپ کو فارمولہ بتایا تھا کہ اس یا کی جگہ پر ہم نے تا لگا دینی ہے، تو یاکلو کی بجائے کیا ہو جائے گا؟ تاکلو، آپ کھا رہے ہو۔ اگر میں نے کہنا ہو آپ پی رہے ہو، تو اس کے لیے کیا کہا جائے گا؟ تشربو، تشربو، آپ پی رہے ہو۔ اگر میں نے کہنا ہو آپ لکھ رہے ہو، تو بولیں یکتبو کی بجائے کیا ہوگا؟ تکتبو۔ مجھے پتا ہے کہ آپ شاید تکرار اتنا زیادہ نہ کرتے ہوں، اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو ایک کلاس کا ماحول ہوتا ہے اس کو پیدا کیا جائے، اور تاکہ آپ جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلیں، کیونکہ جب زبان سے ہم نکالیں گے لفظ تو پھر وہ اس کی اجنبیت ختم ہوتی ہے۔ تو یقرأ کی بجائے کیا ہوگا؟ تقرأ، آپ پڑھتے ہو۔ ینامو کی بجائے تنامو، صرف یا کی جگہ پر تا لے کر آنی ہم نے۔ اور یسبحو کی بجائے تسبحو، کہ آپ تسبیح پڑھ رہے ہو۔ آپ نے ایک بندے کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی، وہ سبحان اللہ پڑھ رہا تھا، تو آپ نے اس کو کہا آپ تسبیح کر رہے ہو، تو تسبحو،
اگر آپ نے پوچھنا ہو کہ کیا آپ تسبیح کر رہے ہیں تو کیا کے لیے عربی آتی ہے حل تسبحو، حل تسبحو۔ اب آ جائیے واپس دوبارہ پھر تیسرا فارمولہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس یا کو ختم کر کے یہاں پر حمزہ لگا دیں، حمزہ لگا دیں۔ اس سے کیا مطلب بنے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں کھا رہا ہوں، کیونکہ ہم کبھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، کبھی آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور کبھی ہم خود اپنی ذات کے بارے میں بھی تو بات کرتے ہیں۔ تو یاکلو کی بجائے ہوگا آکلو، آکلو۔ یشربو کی بجائے اشربو۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ عربی میں پانی کو ماءن کہتے ہیں، ماءن۔ قرآن میں بھی آتا ہے کہ انزل من السماء ماءن، اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اتارا۔ بہت سارے لوگ اس کو عامی عربی میں مویا تک کہہ دیا ہوا ہے، عامی عربی میں اس کو مویا کہتے ہیں، مویا۔ حالانکہ یہ لفظ کو پوری طرح بگاڑ دیا گیا۔ میں نے پچھلی سے پچھلی ویڈیو میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ فصیح عربی سیکھنے کی کوشش کریں۔ اب مویا کیا چیز ہوتی ہے؟ مویا پنجابی میں اور جو ہے نا وہ کسی اور چیز کو کہتے ہیں، اور ادھر وہ پانی مانگ رہا ہے۔ تو اشرب ماءن، بولیں میں پانی پی رہا ہوں یا میں پانی پی رہی ہوں، دونوں کے لیے ایک ہی لفظ آئے گا، اشرب ماءن، اشرب ماءن۔ تو کم از کم یہ جملہ تو ہمیں آنا چاہیے کہ جب میں پانی پی رہا ہوں تو میں ساتھ ہی اگلے کو کہہ دوں اشرب ماءن، اشرب ماءن۔ یکتبو کی بجائے آ جائے گا اکتبو، کہ میں لکھ رہا ہوں، اکتبو۔ اور فی کا مطلب ہوتا ہے میں کہنا چاہتا ہوں میں کاپی میں لکھ رہا ہوں، تو اس کی عربی کیا بنے گی؟ اکتبو فی الکراسہ۔ یقرأو کی بجائے اقرأو، اقرأو، میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہوں، اقرأ سورۃ الفاتحہ، اقرأ سورۃ الفاتحہ۔ اور اس کے بعد ہے ینامو کی بجائے انامو، یسبحو کی بجائے اسبحو، یسبحو کی بجائے اسبحو۔ تو اسبحو ہم نے اس کو کہنا ہے کہ میں تسبیح کر رہا ہوں۔ تو وہ کر رہا ہے، آپ کر رہے ہو، میں کر رہا ہوں، یہ تقریباً آج کے اس سبق کے اندر ہم نے دہرا دیا ہے۔ اب آگے جو ہے نا یضحک، وہ ہنس رہا ہے، یہ بندہ عجیب و غریب بنایا ہوا ہے، تو وہ ہنس رہا ہے اور وہ رو رہا ہے، وہ کھول رہا ہے، وہ بند کر رہا ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اور کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ عربی اتنی مشکل نہیں ہے جیسے ہمارے دماغوں میں بعض دفعہ ڈالی جاتی ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ اس کی اجنبیت تو ہمارے ہاں کسی درجے میں پہلے سے ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، دیکھیں کوئی بھی زبان آپ نے سیکھنی ہو نا تو آپ کو اس کو الف اور با سے شروع کرنا پڑتا ہے۔ ہم جتنے بھی مسلمان ہیں الحمدللہ ہمیں الف اور، چاہے وہ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، تو الف اور با نہیں، ہماری اردو بھی جو ہے وہ عربی سے ماخوذ ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ جب ہم اردو بولتے ہیں یا ہم ہندی بولتے ہیں تو ہمارے اکثر الفاظ جو ہیں وہ عربی سے ہی لیے گئے ہیں۔ اب میں نے آپ کے سامنے لفظ استعمال کیا ہے اکثر، اکثر بھی عربی کا ہے، الفاظ بھی عربی کا ہے، استعمال بھی عربی کا لفظ ہے۔ تو یہ پوری ہماری اردو پوری نہیں ہو سکتی ہے جب تک ہم یہ عربی کے الفاظ کا استعمال نہیں کرتے۔ تو یہ لشکری زبان ہے اردو، اس لیے یہاں پر زیادہ الفاظ کا استعمال جو ہے وہ عربی سے لیا گیا ہے۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ کسی بھی زبان کو جب ہم اس کو شروع کرتے ہیں تو کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ حالانکہ جو بھی مسلمان ہے دنیا میں کہیں پر بھی رہ رہا ہے تو وہ کم از کم نماز تو عربی میں پڑھتا ہے، نماز اس کی عربی میں ہے، وہ قرآن پاک پڑھتا ہے تو عربی زبان میں پڑھتا ہے، اور اگر وہ کچھ دعائیں وغیرہ مانگتا ہے تو وہ اس کی عربی زبان کے اندر ہے، اگر وہ حدیث پڑھتا ہے تو وہ عربی زبان کے اندر ہے۔ تو ہماری الحمدللہ پہلے سے ہی انسیت اور مانوسیت جو ہے وہ عربی زبان کے ساتھ ہے۔ تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سے ایک قدم آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی وہ انشاءاللہ تعالیٰ قدم آگے بڑھتا ہے، ہمارا ذاتی طور پر تجربہ، ہم کوئی عربی تو نہیں ہے یا بنیادی طور پر عرب میں تو نہیں پیدا ہوئے، لیکن الحمدللہ تھوڑی سی محنت سے اور کوشش سے اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہوا۔ بس یہی میں نے پیچھے بھی ذکر کیا تھا ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے کہ بعض دفعہ کوشش کرتے کرتے کامیابی ایک قدم پر رہ جاتی ہے، اور بعض اوقات وہاں پر انسان اپنی ہمت ہار بیٹھتا ہے اور بہت بڑا نقصان کرتا ہے۔ اگر وہیں پر تھوڑی سی اور کوشش کر لے تو کامیابی اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ تو اپنی کوشش جاری رکھیں۔